اور تمہارے پاس حیدر کرار نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کے خیبر کی تاریخ گواہ ہے کہ ساری دنیا 39 دنوں تک اصحاب پیغمبر کے قریب رہنے والی جاتی رہی، لیکن 40ویں دن خیبر جو فتح ہوا ہے وہ دست مبارک ید اللہ شیر خدا پر ہوا ہے، حضرت علی پہ ہوا ہے، اور آپ کا لقب ہی فاتح خیبر ہو گیا ہے۔ تو دنیا کے سامنے جب فاتح خیبر کا کردار موجود ہے، اور علامہ اقبال جیسے شاعر نے، حکیم الامت نے، مفکر اسلام نے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے گئے دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے گئے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے دور میں ان تمام چیزوں کا حل لے کے آنا ہوگا، اور حیدر کرار کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اسی کا بیٹا علی خامنائی ہے، اسی کا بیٹا علی سیستانی ہے۔ یہ علی کے دو بیٹے، ایک عراق میں مرجع تقلید بن کر کے ہیں، اور ایک ایران میں رہبر انقلاب بن کر کے۔ اور جس طرح سے اسرائیل نے ایران کے کردار کو خود نتن یاہو نے بیٹھ کر اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری دنیا چاہے جتنی باتیں بڑھتی رہے، لیکن اپنے مال سے متاع سے وہ ایران جسے والمال والصلاح یہ بار بار اسماعیل ہانیہ کہتے رہے، حماس کے سپریم لیڈر، حماس کے جو ہے اس لیڈر نے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ داعش نے حماس کو مرتد قرار دے دیا، اور یہ اس لیے مرتد قرار دے دیا کہ حماس اپنا تعلق ایران سے رکھتا ہے۔ ارے حماس کو پتا ہے کہ ایران سے تعلق رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ حیدر کرار کا پوتا سید علی خامنائی کی صورت میں سرزمین ایران میں سپریم لیڈر کی صورت میں، ولی فقیہ کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، یاد رہے آپ کو۔ اور دوسرا لال علی سیستانی کی صورت میں سرزمین عراق میں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نگاہیں بنائے ہوئے ہیں، پوری دنیا خاموش ہو جائے۔ یہ عرب تو پہلے ہی بے غیرت ہیں۔ قرآن مجید کے سورت مبارک توبہ، اس کی ایک آیت میں اللہ نے اعراب کے لیے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ اعراب یہ شدید کافر ہیں، والمنافق، یعنی شدید کافر بھی کہا، یہاں شدید سے مراد بڑا کافر، یہاں شدید سے مراد شدت پسند کافر، ایسا کافر۔ تو عربوں کو قرآن نے پہلے ہی کافر کہہ دیا، اور آج ان کا کفر واضح ہو گیا کہ جب یہ مذمت کر کے اپنے اپنے کرسیوں، اپنے اپنے محلوں، اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے تیلوں، اپنے اپنی دولتوں میں واپس پلٹ گئے، اور کسی طرح سے کوئی خیال فلسطین کا نہیں کیا، قبلہ اول کے لیے کوئی جو نہیں رینگی، اور آج وہ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پہ مظلوم کیے ہوئے ہے۔ تو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ اور سنی یہ دو دھڑے ہیں جن کے اتحاد کی باتیں پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے سید علی سیستانی مدظ اللہ العالی آیت اللہ العظمیٰ، ہمارے مرجع دوراں، ہمارے مرجع تقلید، انہوں نے خود کہا کہ سنی ہمارے بھائی ہی نہیں ہیں، ہماری نفس و جان ہیں، اور اس کا ثبوت ایران نے فلسطین کے ساتھ اپنا سلوک روا رکھ کر کے کیا۔ خود